اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر آیا، یعنی بادل آیا، اور آسمان سے شہد اور گھی کی بارش ہو رہی ہے اور لوگ اس کو اس کی طرف ٹوٹ کر جا رہے ہیں۔ کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی کم لے رہا ہے۔ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر میں فرمایا کہ بادل سے مراد اسلام ہے، گھی اور شہد سے مراد اسلام کی مٹھاس ہے، اسلام کی شیرینی ہے۔ اس طرح ہر بارش جو عمدہ اشیاء کی ہو اس کی تعبیر بھلائیوں کی طرف ہی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اس طرح دیکھا کہ ایک دن اور ایک رات بارش میں بھیگ رہا ہوں، ایک دن اور ایک رات بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر میں فرمایا کہ تو نے بہت بہتر خواب دیکھا۔ فرمایا کہ تو رحمت میں بھیگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین تجھے امن اور وسعت رزق عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ خاص بارش اسی پر ہو رہی ہے، تو امام جعفر صادق نے یعنی اوروں پر نہیں ہو رہی اور خاص اسی پر ہو رہی ہے، اور دیکھنے والا ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دین سے دور ہو یا گناہوں میں ملوث ہو۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص گناہگار ہے اور اس کے گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ کہ ہم نے ان پر بارش برسائی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے ان پر بارش بری ہوئی۔ اسی طرح ناظرین، کوئی نیکوکار آدمی دیکھے، نیک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ خاص اسی پر بارش ہو رہی ہے اور پانی آ رہا ہے یا دودھ آ رہا ہے یا گھی آ رہا ہے، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پر گامزن ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں اور ساری قبول بھی کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی، میرا ایک خواب ہے کہ میں سڑک پہ جا رہی ہوں، ایک طرف گھر ہے، دوسری طرف بہت ہی خوبصورت پھول ہیں، رنگ برنگے۔ آدھے جو پھول ہیں رنگ برنگے، ایک طرف گھر ہے اور دوسری طرف پھول ہیں۔ جی، پھول اتنے خوبصورت ہیں، میں دیکھ کے کہتی ہوں یہ تو میں جنت میں آ گئی۔ ایسے پھول میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک جو آدھا حصہ ہے پھولوں کا وہ رنگ برنگا، ہر طرح کے رنگ ہے، اور آدھا جو ہے وہ سفید کلر کا، اور ایسے موسم اتنا خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں ہوں۔ میں پھر آگے چلتی ہوں، مجھے بلی نظر آتی ہے، وہ میں اٹھانے لگتی ہوں تو میری کزن جو بولتی ہے، میری اچھا، وہیں پر راستے میں بلی ہے؟ جی بلی ہے، اور سفید پھول ایک میں توڑ لیتی ہوں، اور پھر مجھے بلی نظر آتی، میں اٹھاتی، میں کہتی ہوں یہ میں اپنے شوہر کو دکھاؤں گی، اتنی خوبصورت بلی ہے۔ پیچھے سے میری کزن کی آواز آتی ہے، وہ میرا نام لے کر بولتی، میں اسے ڈر جاتی، میں کہتی ہوں مجھے دیکھ نہ لے۔ پھر میں گھر میں چلی جاتی ہوں، وہاں میرا شوہر بیٹھا ہوتا ہے، اسے کہتی ہوں دیکھو یہ کتنی خوبصورت بلی ہے، وہ دیکھ کر مسکراتا ہے میری طرف، اور بلی میرے ہاتھ سے نیچے چلی جاتی ہے۔ بس یہی خواب ہے میرا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں؟ جی میرے 2 بیٹے ہیں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں؟ نہیں، بس چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. صاحب جی میں نے کل رات کو پچھلے پیر میں نے خواب دیکھا ہے کہ نہ مٹی کا تودا ہے مٹی کا، تو اس کو میں گراتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس میں سے کوئی زہریلی چیز نہ نکل آئے نا، تو پھر کیا دیکھتی ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز نکل کے بھاگ جاتی ہے. تو پھر میں کیا کہتی ہوں ایسے جیسے بلی ہو. تو پھر جو ہے پھر اسی جگہ ایک جانور ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں اس کو نکالنا چاہیے چھوٹے جانور کو نا. تو وہ کیا دیکھتی ہوں وہ بڑا جانور جو ہے وہ اس چھوٹے جانور کو نیچے اپنے نیچے کچل رہا ہے. صحیح ہے. تو جی تو وہ جو ہے پھر اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ان دنوں میں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جب یہ آپ نے خواب دیکھا ہے؟ جی میری طبیعت خراب ہے. کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا آپ کا؟ نہیں آپریشن وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، ہوا. طبیعت خراب ہے آپریشن آپ کی. وغیرہ جی تو وہ نا کتے کی شکل اختیار کر جاتے، فیمیل کتا ہوتا ہے اسی شکل اختیار کر جاتی ہے. صحیح ہے. جی بس یہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نمرا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی فرمائیے. میں نے نا خواب میں اپنے چاچو کو دیکھا ہے جو فوت ہو چکی ہیں. صحیح ہے. میں جنگل میں تھی اکیلی تو میں رو رہی تھی، تو وہ پیچھے سے مجھے کہتے ہیں کیا ہوا ہے، تو میں نے انہیں کہا ہے کہ میں ڈر گئی ہوں. تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ. تو میں چپ کر کے چل رہی ہوں، وہ بھی چپ کر کے چل رہے ہیں. تو ایک راستے میں پل آیا ہے بہت بڑا، انہوں نے مجھے پل پار کرایا ہے. تو جب پل پار ہو چکے ہیں پھر میں نے انہیں کہا مجھے بھوک لگی ہے. تو انہوں نے مجھے ایک درخت کے نا تانی کے اوپر بٹھا کے کہتے ہیں 1 منٹ رکو، اور کسی جنگل میں اسی کے پاس گئے اور کوئی پھل لے کر آئے ہیں. وہ پھل مجھے نہیں پتا وہ کیسا پھل ہے، تو وہ پھل مجھے لا کے دیا اور کہتے ہیں کھا لو. اتنی دیر میں کوئی اور آیا ہے انہیں بلانے کے لیے، تو ان کے کہنے پہ ادھر وہ چلے گئے ہیں اور ان سے مجھے کوئی بات نہیں کی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ان سے بڑی محبت تھی چاچو سے؟ جی تھی. مطلب آپ گھومنے پھرنے اس طرح وہ لے جاتے تھے آپ کو؟ جی لے جاتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کافی عرصہ ہو گیا ویسے فوت میں، ٹھیک ہے. 10 سال ہو گئے. اور اس وقت آپ کچھ پریشانی میں ہیں؟ جی پریشانی میں تو ہوں، مجھے بخار رہتا ہے تو اس وجہ سے میں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب آپ سے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی ایک میری والدہ نے دیکھا ہے جیسے ان کی اوپر والی جو داڑھ ہے وہ گر گئی ہے. اچھا جی. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ میری اچھا والدہ اوپر والی داڑھ جو گری ہے وہ ہاتھ پر ہے یا نیچے نہیں گری؟ ہاتھ پہ نہیں گری، نیچے ہاتھ میں گری نہیں ہے. گری. اچھا جی کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے؟ نہیں بلیڈنگ وغیرہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری والدہ صحن میں جھاڑو پھیر رہی ہیں اور وہاں پہ آدھی روٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں میں سپری سے کچرا ڈال دیتی ہوں، تو والدہ کہتی نہیں، تو بس ایک جگہ پہ جھاڑو لگا کے جمع کر لیتی جیسے کچرا، اور آدھی روٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے سامنے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے خواب میں جیسے اچھا یہ جھاڑو بتائیں لگا. گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے آپ کے؟ بس نہیں جی، بس مسئلے مسائل چلتے ٹھیک ہی ہے رہتے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ لاکا میں بول رہا اچھا ہوں. ٹیلی ویژن کی آواز کو تو حضرت جی بند کر دیں. ہاں بند کر رہا ہوں. جی ایسا ظلم نہ کریں علاقہ میں حضرت. جی کیا نام ہے آپ کا؟ علاقہ میں بول. جی کیا نام ہے آپ کا؟ اصغر علی. اصغر علی صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. ہاں بند کر رہا ہوں. ابھی بھی آواز اصغر آ علی رہی ہے. میرا نام. اصل میں بند نہیں جی کریں گے، جی آواز آتی رہے گی. ہاں بند ہوئی نا. ہو گیا. چلے اب بتائیں کہاں سے بات، ہاں ہاں لڑکانہ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی. جی اصغر صاحب فرمائیں. میرا ایک پیٹرول پمپ ہے، اس نے آدمی نے میری تنخواہ بند کر لی ہے، وہ نہیں دے رہا ہے. آپ کا خواب کیا ہے؟ خواب یہ نا. کیا بتائیں خواب کیا ہے آپ کا؟ پیٹرول پمپ میں میں نے خواب دیکھا، اس نے تنخواہ میری بند کی ہے، وہ نہیں دیتا ہے. اچھا آپ کی کوئی چپکلش چل رہی ہے جہاں کام کرتے ہیں؟
जी कोई चपकलिश चल रही है उनसे, मैनेजमेंट से? नहीं वहाँ मेरा पेट्रोल पंप उसने कब्जा कर लिया। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? उस्मान हमजा बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए। हजूर मैंने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ी तकरीब है, तो उसमें काफ़ी बड़ा मजमा है जिसमें कि मैं भी शामिल होता हूँ। तो तकरीब मुकम्मल हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि दुआ मांगी जाए, लेकिन दुआ के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो मुझे इशारा किया जाता है कि तुम उठो दुआ कराओ। तो मैं उठता हूँ, खड़ा होता हूँ। काफ़ी बड़ा मजमा है जिसमें औरतें भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, लेकिन पर्दे का एहतमाम मुकम्मल है। तो मैं काफ़ी लंबी दुआ मांगता हूँ जिसमें सूरत तौबा के आखिरी 2 आयात हैं, सूरत आल इमरान की चंद आयात है जिसमें कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये आयत है मुकम्मल। और काफ़ी सारी जो हैं वो जो दुआ में मांगता हूँ, अक्सर ये दुआएं मांगता हूँ नमाज के बाद। तो ये तमाम दुआएं मांगने के बाद तफसील से मैं बैठता हूँ आमीन कहने के बाद। तो उसके बाद वो खाना तकसीम किया जाता है। तो ये ख्वाब देखा था मैंने। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? जी मैं दर्जी की कटिंग करता हूँ, टेलर कटिंग। नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं? नमाज में थोड़ी कोताही हो जाती है हज़रत। अच्छा, एक तो कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क की, एक तो ये आपने पढ़ी, और दूसरी कौन सी? सूरत तौबा की 2 आखिरी आयात में लक़द जाअकुम रसूलुन। ठीक है। ढेरों आयात हैं जो मैं दुआ में अक्सर मांगता हूँ, सभी आयात मैंने पढ़ी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाएं। जी मुफ्ती साहब, मैंने एक ख्वाब देखा है। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, आयशा नाम है। कहाँ से? फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, आयशा नाम है। फरमाएं। जी मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह पाक का घर है, खाना काबा के अंदर मैं दाखिल हुई हूँ, तो सब्ज और सफेद रोशनी है, तो उसमें एक बेड बिछा हुआ है। आप खाने काबा में दाखिल हुई हैं? जी ठीक है। तो उस खाना काबा के अंदर सफेद और सब कलर की रोशनी है, और बेड के दाएं और बाएं जानिब 2 शख्स खड़े हैं। किसके बेड के? बड़े बेड है वहाँ पर? जी बेड के दाएं और बाएं जानिब। तो दोनों शख्स ना बड़े बड़े पंख के साथ हवा दे रहे होते हैं, और उस बेड के पांव की जानिब एक शख्स बैठे होते हैं सब स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने अदबी लिबास पहना होता है, और अदबी लिबास, उन्होंने चेहरा भी ढांका होता है। तो मैं उनके पास आकर बैठ जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? तो उनके हाथ में रजिस्टर और गोल्डन कलर के कलम पकड़े होते हैं। तो मुझे कहती हैं कि मैं आपकी निस्बत अपने साथ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हो? तो जब मैं आपकी निस्बत अपने साथ लिख रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंशाल्लाह मज़ीद अर्ज़ करेंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब, तो मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन व सामीन, चलते हैं कॉलर्स की जानिब, देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन? मोहम्मद हाशिम बात कर रहा हूँ कराची से। जी हाशिम साहब फरमाएं। सर वो मसला ये है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं कोर्ट से गुजर रहा हूँ, कोर्ट से। अच्छा कोर्ट से ठीक है। कोर्ट से गुजर रहा हूँ, तो वहाँ मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ होता है। ठीक है। मैं उसको पूछता हूँ कि मेरे बड़े भाई कहाँ गए, तो वो बताता है कि वो अभी थोड़ी देर में आने वाले। मेरे भाई फौत हो चुके हैं। ठीक है। मेरे भाई जो है ना वो फौत हो चुके हैं। तो मेरा बेटा बोलते है अभी थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। तो जैसे ही मैं देखता हूँ ना, तो वहाँ से फिर मेरा नवासा गुजरता है, छोटा वाला। तो मैं अपने बेटे को पूछता हूँ कि ये यहाँ से क्यों जा रहा है, तो मेरा बेटा बोलता है कि बाबा ये आजाद हो गया, ये आजाद हो गया, इसका केस खत्म हो गया है। ये ख्वाब था ये। अच्छा कोई केस चल रहा है आपका? जी कोई केस वगैरह चल रहा है क्या आपका? मेरी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ हाशिम साहब कि कोई केस वगैरह चल रहा है आपका? नहीं, मेरा बेटा, मेरा नवासा बिल्कुल साफ सुथरा। नहीं हमारा कोई भी केस नहीं, कहीं कोर्ट में कोई भी केस नहीं है। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा नवासा बीमार तो नहीं है? नहीं माशाल्लाह सेट है वो, बिल्कुल पढ़ रहा है अभी, पढ़ रहा है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं अरीज बात कर रही हूँ काड़ा से। अरीज
ہاں جی جی میں نے خواب دیکھا کہ نا میرے منہ سے اور ناک سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے اور میں نے ہاتھ بھی لگایا تو میرے ہاتھ میں بھی خون آ گیا اور میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں. اچھا کوئی بیمار تو نہیں ہے آپ؟ ہاں جی بیمار تو کبھی کبھی بس رہتی ہوں لیکن بخار بھی ہو جاتا ہے اور خواب مجھے بہت برے برے آتے ہیں, جانور بھی آتے ہیں یا سانپ وغیرہ بھی آتے ہیں بہت. ٹھیک ہے میں انشاء اللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی سر میں ابتبار سے بات کر رہا ہوں, محمد ظہور. جی ظہور صاحب فرمائیں. جی سر. جی میرے گاؤں کے ساتھ دوسرا ایک اور گاؤں ہے, وہ پہاڑ کے تاب ہے نا. جی تو جی ویسے روٹین میں ان کا جو راستہ ہے وہ بہت مشکل سا راستہ ہے, گاڑی بڑی مشکل سے جاتی ہے, پہاڑی راستہ ہے نا. تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا پیارا سا روڈ ہے, بہت کھلا روڈ ہے, مشینری لگی ہوئی ہے, شاور لگے ہوئے ہیں, وہ روڈ کو بنا رہے ہیں نا. تو میرے ساتھ ایک آدمی, میں اس سے پوچھتا ہوں یار یہ روڈ بہت اچھا پیارا بنا رہے ہیں تو یہ کس نے بنایا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ روڈ بنا رہے ہیں, بہت کھلا اور بہت پیارا روڈ بنا رہے ہیں. جی جی. اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں فارس میں. کچھ اس وقت جاب میں مشکلات تو نہیں ہے؟ نہیں مشکلات کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے بس صحیح ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں ماریہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیں. جی انکل ایک میرا اپنا خواب ہے اور ایک میری مما کا. جی میں نے جو خواب دیکھا ہے اس میں میں نے 2 مہینے پہلے دیکھا ہے. اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان پہ رات کے وقت میں سڑک پہ جا رہی ہوتی ہوں تو آسمان پہ کافی زیادہ چاند ہوتے ہیں, کافی روشن ہوتے ہیں. تو میں بہت ہے نا ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں تصویر کھینچنے لگتی ہوں کہ میں گھر والوں کو دکھاؤں گی. تو تصویر میں صرف ایک ہی آتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہے. لیکن پھر وہ میں یہ نہیں سوچتی کہ ایک ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تھا. اور پھر یہ ہے کہ بعد میں آگے چلتی ہوں تو آسمان پہ بہت ہی زیادہ تارے ہوتے ہیں. تو یہ میرا خواب ہے. اور جو میری مما کا تھا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سوری انکل مجھے سانس چڑھ رہا ہے. جی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا خواب میں. آپ کی والدہ نے کیا خواب دیکھا؟ جی کہ میرے دادا ابو اور دادی امی وہ پا چکے ہیں اور میری ایک پھوپھو, تینوں ہمارے گھر آتے ہیں. دادی امی کے ہاتھ میں, اور پھوپھو بھی وفات پا چکی ہیں. وہ حیات ہے. میری بہن سن لے پہلے, پھوپھو بھی وفات پا چکی ہیں. نہیں انکل وہ حیات ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو دادی امی کے ہاتھ میں اور پھوپھو کے ہاتھ میں ایک پیالی میں نا دہی ہوتا ہے دونوں کے ہاتھوں میں, اور دونوں اس میں سے کھا رہی ہوتی ہیں. تو ایسی امی پوچھتی ہیں کہ میں نے گھر تبدیل کرنا ہے. تو پھوپھو کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے آپ وہ لے لیں. تو بس پھر اتنی بات ہوتی ہے, اینٹی وہ چلے جاتی ہیں. تو دادا ابو اور دادی امی کوئی بات نہیں کرتی امی سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں بیٹا کہ آپ نے جو خواب دیکھا تو کچھ آپ اس وقت پریشان ہیں, کچھ پڑھائی چل رہی ہے, کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں انکل میری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے, بیسیکلی ابھی رشتے وغیرہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں. ہاں جی اس کے لیے پریشانی ہے. جی اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے جو ہے نا خواب دیکھا ہے, اس میں جو ہے نا میں نے ایک خواب دیکھا تھا. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, شمائلہ نا. جی میں نے نا خواب دیکھا جو ہے نا میں کسی کے گھر میں ہوں اور ان کے نا میں نے ایک طوطا پکڑا تھا, چھوٹا تھا ایک وہ طوطا. وہ جو ہے نا میری انگلی میں اس نے جو ہے نا بائٹ کر لی اور جو ہے نا وہ ہٹ نہیں رہا تھا. مطلب میں جا رہی آ رہی ہوں لیکن وہ میری انگلی میں ہی چپکا ہوا ہے, ہٹ نہیں رہا تھا. پھر ایک یہ خواب دیکھا تھا. پھر دوسری دفعہ بھی میں نے 1-2 دن بعد خواب دیکھا. اس میں نے دیکھا کہ گلی کا بچہ تھا, میں گیٹ پہ تھی اپنے, انہوں نے جو ہے نا بڑا سا ایک گرین کلر کا طوطا پکڑا ہوا تھا. اور جو ہے نا میں ان کے پاس جا رہی ہوں وہ طوطا پکڑنے کے لیے نا, تو اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. اچھا یہ بتائیں آپ میرڈ ہیں؟ جی بچے ہیں آپ کے؟ جی 3 بچے ہیں میرے. اچھا ہسبینڈ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ صحیح ہے بالکل؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. مفتی صاحب میں نے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں بلال بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ اٹک سے. جی فرمائیں. نا میں نے کیا کہتے ہیں پڑھا تھا, وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ کے سویا تھا. رشتے کا تھوڑا مسئلہ ہے میرا نا. تو اس کے بعد میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اسکول کی کلاس روم میں ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے جو پینٹ والی جو بیلٹ باندھتے ہیں نا بیک سائڈ کمر کی,
جو ادھر سے چونٹے یا جو مکوڑے ہوتے ہیں کیڑے بلیک وہ رینگتے ہوئے مجھے نظر آئے. تو میں ان کو چھنٹتا ہوں, باہر جاتا ہوں, نیچے اترتا ہوں, اسمبلی ایریا میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے ایک شخص نظر آتے ہیں جو کہ اصل میں اسکول کے تو نہیں لیکن وہ امام ہے مسجد میں, ایک جگہ جام نماز پڑھتے ہیں. تو ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسی طرح ہے, آپ ایسا کریں کسی دوسری بلڈنگ میں چلے جائیں. تو یہاں پہ جو ہے نا اس طرح. اور میں نے بات یہ آپ سے کرنی تھی کہ میں نے پہلے بھی کچھ خواب دیکھے تھے اور آپ کو میں نے فون پہ بتایا. اچھا یہ بتائیں کہ رشتہ ہو نہیں رہا, یہ رشتہ کوئی آیا ہوا ہے اس کے لیے کیا آپ نے, کس میرا کام کے 2 سال سے رشتہ ہوا ہوا تھا خالہ کے گھر. جی جی. تو 2-3 دن پہلے مجھے وہاں پہ کچھ جو ہے نا وہاں سے انکار کی کا کال آئی کہ بھائی مطلب اس طرح کہ نہیں انکار کا. اچھا یہ خواب اس سے پہلے دیکھا تھا یا بعد میں دیکھا؟ نہیں یہ کل دیکھا, یہ آج رات کو میں نے. تو آپ نے یہ استخارہ کیوں کیا کہ یہاں سے رشتہ کیوں ٹوٹا ہے میرا؟ نہیں میں رشتہ توڑنا نہیں چاہ رہا, میرا رشتہ 2 سال پہلے ہوا تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ استخارہ, یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے تو استخارہ کس چیز سے کیا تھا آپ نے؟ میں نے استخارہ نہیں کیا تھا, میں نے سورۃ طٰہٰ پڑھ کے سویا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں لاہور سے نسرین بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے خواب دیکھا ہے, میرے جو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے نا اس میں نا سیفٹی پن جو ہے بہت گہرائی سے گوشت کے اندر چلی گئی اور بہت زگ زیگ جیسے ہو جاتی اس طرح, اور بہت خون نکلا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس میں. اچھا یہ بتائیں. جی اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ میں اس کو کھینچتی ہوں کہ نکال لوں, لیکن جیسے وہ کپڑے میں وہ سیفٹی پن الجھ جاتی ہے نا, اسی کپڑے میں کہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, ادھر سائڈوں سے کپڑا بیچ میں آ جاتا ہے, اس طرح وہ میری انگلی میں الجھ گئی وہ پن نا. لیکن جب میں کھینچ کے نکالتی ہوں نا وہ گوشت بالکل نکل جاتا, مطلب پھٹ جاتا ہے میرا گوشت, لیکن میں بعد میں مجھے تکلیف بہت ہوئی ہے اسے اور خون بھی نکلا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ پریشان ہیں آپ؟ جی پریشانیاں تو بہت ہیں میری. اچھا طبیعت کی وجہ سے یا کچھ اور پریشانی ہے؟ مجھے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹانگوں کا مسئلہ ہے, یورک ایسڈ کا. اور کتنی ایج ہے آپ کی؟ ایجا ہے جی میری 51. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. جی الحمدللہ. جی کون تو کہاں سے؟ جی اٹک سے بات کر رہی ہوں. صدیہ. کہاں سے؟ اٹک سے بات. جی فرمائیں فرمائیں. سر خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے ذرا. میں جی ایک منٹ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ گائیں بھینسیں وغیرہ نا اکثر دیکھتی ہوں بھی بھاگ کے آ رہی ہوتی ہیں, میں کہیں چھپ جاتی ہوں, اس طرح دروازہ بند کر لیتی ہوں. کبھی وہ اندر آنے کی کرتی ہیں بھی دھکا دیتی ہوں دروازے کو, لیکن میں بند ہی رکھتی ہوں. اچھا آپ اکثر بیمار رہتی ہیں کچھ؟ جی اکثر رہتی ہوں بیمار, یعنی کہ سر میں درد وغیرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چکر وغیرہ اتنی سی. اور رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہماری جو ایک بوڑھی عورت ہے وہ فوت ہو چکی ہے نا, دادی جی ہماری. تو ان سے رات میں میری ایسی ملاقات ہوئی کسی شادی کی تقریب میں, تو وہ چپ کر کے بیٹھی ہیں. تو ان سے نا میں جا کر ملی ہوں, گلے وغیرہ ملی ہوں, اور پھر نا وہ بس مجھ سے بات انہوں نے نہیں کی, بس خیریت وغیرہ لے کے پھر بیٹھ گئی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کیسے بھائی آپ؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, عابدہ پروین. جی فرمائیں. میرے نا امی ابو کو فوت ہوئے نا تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میری شکل کا نا کوئی آتا ہے تو والد اور والدہ کو مارتے ہیں. میرے والد فوج میں تھے اور والدہ تھوڑی سی پہلے بیمار تھی. آپ کے خواب میں کوئی آپ کی شکل کا آتا ہے, آپ کے مرحوم والدین کو مارتا ہے؟ ہاں جی. اور دوسرا میں نا اپنے کپڑے سیتی ہوں نا تو وہ کاٹ کے رکھ لیتی ہوں. کتنے سارے سوٹ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں, سلتے ہیں نہیں سلتے, ایسے ہی ہوتا ہے. آپ خواب میں اپنے سوٹ کاٹتی ہیں؟ نہیں خواب میں نہیں, حقیقت میں کاٹتی ہوں, لیکن وہ سلتے ہی نہیں, کافی سارے اسی طرح پڑے رہتے ہیں. اچھا کتنی ایج ہے آپ کی بیٹا؟ میری تقریباً 50 ہوگی. میں 50 ہے, 50 سے شاید تھوڑی زیادہ ہو, تو ان میرڈ ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے.
ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید ہم کالز لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اب خوابوں کی تعبیرات کی طرف، کیونکہ وقت نہیں ہے تو ہم تعبیرات انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سرگودا سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب دیکھا کہ سڑک پر جا رہی ہیں، ایک طرف گھر ہے اور دوسری طرف خوبصورت پھول ہیں، فلاورز ہیں، اور موسم انتہائی اچھا ہے، اور راستے میں بلی ہے اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ چاہتی ہیں کہ اسے لے کر شوہر کو دکھائیں، اور پھر کوئی کزن کی آواز آتی ہے تو یہ ڈر جاتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھ لیں۔ پھر بہرحال یہ اپنے شوہر کے پاس لے جاتی ہیں، شوہر مسکراتے ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری بہن، اللہ تعالیٰ کوئی بڑی خوشخبری آپ کو عطا فرمائے گا، اور وہ خوشخبری ایسی ہوگی کہ جس سے آپ بھی خوش ہوں گی، آپ کے شوہر بھی خوش ہوں گے۔ تو انشاءاللہ بہت کوئی ایسی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ اب جانتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو، میں کہتا ہوں ایک نہیں کئی خوشخبری عطا فرمائے۔ چکوال سے غلام فاطمہ نے یہ پوچھا کہ بہن نے ہماری یہ پوچھا کہ راستے میں جا رہی ہیں کہ مٹی کا تودا ہے، اسے گراتی ہیں، پھر ڈرتی ہیں کہ اس میں کوئی زہریلی چیز نہ نکلے، بالآخر وہ اسے گراتی ہیں تو کوئی چیز نکل کر بھاگ جاتی ہے، اور کوئی جاندار سا ہوتا ہے، پھر جانور ہوتا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا، تو چھوٹے جانور کو بڑا جانور جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مسل رہا ہے، پھر اس کے بعد چیل اور کتے کی شکل بن جاتی ہے۔ میری بہن، تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ چونکہ بیمار ہیں، اور بیماری کے عالم میں جب مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس طرح مختلف مناظر خواب میں نظر آتے ہیں، اور یہ عام طور پر خواب علت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی شخص سویا ہے، سر میں درد ہے، تو وہ خواب دیکھتا ہے کہ کوئی بڑی بلڈنگ یا پہاڑ اس کے سر پر آ گیا ہے۔ اچھا، کوئی شخص سویا ہے، سخت بخار ہے، سردی لگ رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسے خواب میں ایسے مقام پر دیکھتا ہے کہ جو مقام بڑا ٹھنڈا مقام ہو۔ تو اس طرح کئی مناظر اس طرح نظر آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ کوئی دشمن ملوث نظر آ رہا ہے، کہ کوئی ایسا کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہو، یا آپ ذہنی ٹینشن میں ہوں۔ تو بہرحال میں احتیاطاً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی تو آپ کرتی ہیں، تو آپ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، اور چلتے پھرتے یا حفیظ یا اللہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ نمرہ نے پنڈی سے پوچھا کہ چاچو مرحوم انہیں جنگل میں کہیں یہ فارسٹ میں ہیں، وہاں پر یہ رو رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں ڈر گئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو۔ پھر اس کے بعد پل جو ہے وہ پار کروایا، پھر انہوں نے کہا مجھے کچھ کھانا ہے، تو ایک ٹہنی پر بٹھایا، کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، پھل وغیرہ، پھر کوئی بلانے کے لیے آئے تو وہ چلے گئے۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں بات یہ بیٹا کہ جب کسی اس طرح قریبی رشتہ دار سے بڑی محبت ہونا، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھتیجے بھتیجیاں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور کبھی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، کبھی کہاں سیر کے لیے جا رہے ہیں، اور کوئی خفا ہوتے ہیں تو یہ بڑے مناتے ہیں، بچے خفا ہوتے ہیں تو بڑے مناتے ہیں۔ تو کوئی ایک یعنی آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی میموریز ہو سکتی ہیں، تو وہ خواب میں آپ نے دیکھا ہے، تو بہرحال ان کو ایصال ثواب کریں۔ خواب میں کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے میں بندہ پریشان ہوتا ہے، تو پریشانی میں وہی یاد آتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں، تو خواب میں آپ کو دکھا دیا گیا، تو اس طرح ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آ رہی جو پریشان کن ہو۔ حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ اوپر والی داڑھ جو ہے وہ گر گئی ہے۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ والدہ سین میں جھاڑو لگا رہی ہیں، اور آدھی روٹی بھی ہے، یہ کہتی ہے میں لگا دیتی ہوں۔ تو بہرحال جو پہلا خواب ہے داڑھ کے گرنے کا، تو دیکھیں گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، یا کوئی ذہنی ٹینشن ہو اپنوں کی طرف سے، کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود بیمار ہو تو پھر پریشان کن خواب آتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا کوئی خواب دیکھیں تو اٹھ کر لا حول شریف پڑھ لیں اپنے دائیں جانب،
3 مرتبہ تھو کر لیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دے دیا کریں۔ والدہ صحن میں جھاڑو لگا رہی ہیں، آپ کی والدہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ گھر میں جو بھی افراد رہتے ہیں ایک کا ہو، تو بعض اوقات اس میں کچھ ناکامی بھی ہوتی ہے، کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لیکن آپ کی والدہ اچھی کوششیں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی جتنے بھی فیملی والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی فیملیوں کو اتحاد میں رکھے، اتفاق کے ساتھ رکھے۔ اصغر صاحب نے لڑکانہ سے پوچھا کہ اب یہ بہت مبہم سی بات انہوں نے کی کہ تنخواہ بند کر دی ہے، تو دیکھیں اگر کوئی ایسا مسئلہ کچھ چل رہا ہے کہ کسی نے کوئی قبضہ کر لیا کہ آپ کی کسی چیز پر اور اس طرح، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن ایک نارملی معاملہ ہے تو کوئی کام کے رکنے کی طرف اشارہ ہے، تو اللہ رب العالمین جو بھی کام ہے آپ کا جاری و ساری رکھے۔ اور پھر اس کے بعد عثمان نے ملتان سے پوچھا کہ بہت بڑی تقریب ہے، بڑا مجمع ہے اور وہ ختم ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، تو ان کوئی دعا کروانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے دعا کروائیں، کافی لمبی دعا کراتے ہیں، کچھ آیتیں ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سورہ توبہ کی آخری آیات یہ پڑھتے ہیں، دعا کرواتے ہیں۔ میرے بھائی یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر جذبہ خیرخواہی بہت ہے، اور آپ کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اچھے ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ خوش نصیبی دروازے پر دستک دے رہی ہو اور بندہ تھوڑا سا لاپرواہ ہو، تو اچھے بندے کو تو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نمازوں کی طرف آئیں، شریعت مطالعہ کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت دیکھیں روحانی اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، لیکن دینی دنیاوی طور پر بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بہت پیارا خواب ہے۔ حیدرآباد سے عائشہ بہن نے پوچھا کہ خانہ کعبہ ہے، وہاں اندر جاتی ہیں، سفید اور سبز رنگ کی روشنی ہے اور بیڈ ہے، اس کے آس پاس لوگ ہیں، یعنی 2 اشخاص ہیں، پھر ایک شخص نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، گولڈن کلر کا قلم ہے غالباً، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف میری نسبت میں لکھ رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ اس معاملے میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں تو میری بہن اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر پریشانی نہیں ہے، نارملی ہے، معاملات ہیں لیکن نارمل ہے، آپ رہتی ہیں، اللہ پر توکل ہے، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں اس معاملے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ محمد ہاشم صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ کورٹ سے گزر رہے ہیں، وہاں چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بڑا بھائی مرحوم، اس کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آنے والے ہیں، پھر ان کا نواسہ گزرتا ہے۔ میرے بھائی کسی ایسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے کہ جو پریشانی گزر چکی ہے یا خدا نہ خواستہ ہے، لیکن پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی وہ پریشانی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں پائے گی، تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی سے بھی آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ کسی رکاوٹ کی طرف، کوئی فیملی کی پریشانی کی طرف تھوڑا اشارہ ہے تو بس صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد عریج نے اوکاڑا سے پوچھا کہ منہ اور ناک سے خون آ رہا ہے، جانور بھی خواب میں دیکھتی ہیں، سانپ بھی دیکھتی ہیں۔ میری بہن تھوڑا سا آپ بیمار رہتی ہیں، خواب اس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے ایسے خواب دیکھتا ہے، اور اگر بیمار ہیں لیکن نارمل زندگی بسر کر رہی ہیں تو پھر یہ کہ تھوڑا سا آپ کوشش کریں تو ان بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ سانپ دیکھتی ہیں، جانور دیکھتی ہیں، سانپ خاص پر دشمن کی طرف اشارہ ہے، تو اوپر جو میں نے وظیفہ عرض کیا نمازوں کی پابندی کے ساتھ تو وہ آپ بھی کریں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیات حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ بھی کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ماریہ نے فیصل آباد سے پوچھا کہ آسمان پر کافی چاند ہیں اور روشنی کافی زیادہ ہے، ایک جو ہے وہ تصویر کھینچنا چاہتی ہے تو ایک ہی تصویر آتی ہے، پھر آسمان پر بہت تارے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت زبردست خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، کوئی بڑی خوشیاں ہیں جو آپ کی منتظر ہیں، بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے۔ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ دادا دادی مرحومین ہیں اور پھپھو بھی ہیں، اور دادی اور پھپھو کے ہاتھوں میں دہی ہے، اور امی کہتی ہیں گھر تبدیل کرنا ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ پھپھو کہتی ہیں کہ بھائی وہ گھر ہے وہ لے لیں۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی ایسی خواہش ہے
تو وہ انشاءاللہ پوری ہونے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ مسجد کے گھر میں ہیں، بلکہ نہیں کسی کے گھر میں ہیں اور چھوٹا طوطا پکڑا ہے، اس نے بائٹ کیا، پھر گلی کا بچہ گیٹ پر ہے، ایک گرین کلر کا طوطا ہے، اس نے جو ہے پکڑا ہوا ہے، تو یہ پکڑنے کے لیے جاتی ہے۔ میری بہن بس میں چند جملوں میں کہوں گا، جو کام کرنے کے ہیں وہ کیجئے، جو کام کرنے کے نہیں ہیں وہ مت کیجئے، ورنہ اس میں پھر جو ہے وہ کسی تکلیف کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ بلال بھائی نے اٹک سے پوچھا کہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر سوئے اور اسکول کی کلاس میں وہاں پر ہوتے ہیں، تو پیچھے کی جانب جہاں بیلٹ باندھتے ہیں تو وہاں کیڑے ہیں، تو پھر یہ وہاں محلے کی جو مسجد کے امام ہیں ان سے بات کرتے ہیں، تو یہ پورا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے، تو میرے بھائی مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ جہاں رشتہ نہیں ہوا، تو ورنہ وہاں پر بہتری نہیں آ رہی تھی، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہتری ہے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہوا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور اور احتیاطاً یہ کر لیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر، عصر اور عشاء کے بعد جو ہے وہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، یا لطیف یا اللہ 33 مرتبہ ولاخر 3 بار درود شریف، اور صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ مریم پڑھ لیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ لاہور سے نسیم بہن نے پوچھا کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں سیفٹی پن بہت اندر تک ہے، الجھی ہوئی ہے، نکالنا بڑا مشکل ہے، نکالا تو وہ گوشت پھٹ جاتا ہے لیکن وہ نکل جاتی ہے۔ میری بہن آپ چونکہ بیمار رہتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے جو بد اثرات کی طرف یا کسی اور عمل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو نماز کی پابندی کریں، اور فجر اور عصر کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ فلق اور ناس ولاخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، کنٹینیوسلی یہ کریں اور اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ اٹک سے فبیہہ نے پوچھا کہ اکثر گائے بھینسیں ان کی طرف آتی ہیں لیکن دروازے بند کر دیتے ہیں، کچھ آپ بیمار رہتی ہیں یا کچھ بیماریاں اس طرح ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و مامون فرمائے، آپ کو نجات عطا فرمائے۔ بوڑھی عورت ہے جو مرحومہ ہے، شادی کی تقریب میں ہے، ملاقات ہوتی ہے تو وہ خاموش رہتی ہیں، ان کو ایصال ثواب کیجیے، ویسے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور آخری لاہور سے عابدہ پروین نے پوچھا کہ والدین مرحومین ہیں تو خواب میں ان کی شکل میں کوئی آتا ہے اور ان کو مارتا ہے، تو میری بہن کوئی ایسی بات نہیں، ان کو ایصال ثواب کیجیے۔ بعض اوقات جنات بھی اس طرح مناظر دکھا کر، شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ ایک ایمان والے کو پریشان کرتے ہیں، تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، سیدھی کروٹ پر سوئیں تو ایسے خواب بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ دیکھیں کپڑے سینے کا معاملہ جو ہے وہ خواب نہیں ہے، تو تھوڑا سا اپنی زندگی میں محتاط ہو کر چلیں اور توہمات سے بچیں، مطلب انجانے خوف سے بھی اپنا دامن چھڑائیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ شام 7 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ کل اتوار ہے، سنڈے ہے، تو 12 بجے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوپہر میں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ یعنی اگلے ہفتے جمعۃ المبارک میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان اور اشکار دعوت صاحب کے لیے دعا کیجیے، وہ سفر میں ہیں، انشاءاللہ جلدی جوائن کر لیں گے، اور ساری ٹیم کے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔